من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، واعظین، مبلغین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبہ میں دور حاضر کی ایک ایجاد، ایک بدعت کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ ہمارا موضوع صحابہ کی سیرت کے حوالے سے چل رہا تھا۔ اسی دوران ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا۔ اس مناسبت سے ہم نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے بعض اقوال ان کے رکھے کہ یہ کہتے ہیں میلاد کا منکر کافر ہے، اور میلاد کا منکر فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور حقیقت میں یہ فتویٰ خود ان پہ لگتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ مانتے ہیں، اللہ کا نور پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح نور بشر کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ آج آپ کے سامنے نبی محترم کی سیرت کے چند خوبصورت پہلو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، لیکن اس سے قبل بعض اشکالات ان کو رفع کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر دلائل، ماشاءاللہ دلائل کیا دیے جاتے ہیں، یہ ہم پہ یہ الزام ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے۔ کس وجہ سے الزام لگایا جی؟ دلائل دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانی کبھی کھائی؟ ہم کھاتے ہیں، یہ بریانی بھی بدعت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑی پہ کبھی سواری کی؟ ہم کرتے ہیں، یہ گاڑی بھی بدعت ہے، ہوائی جہاز بھی بدعت ہے۔ دلائل یہ دیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایک بات یاد رکھو، اور بھی بہت سی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں، منع کی دلیل دکھائی جائے، منع کی دلیل دکھائی جائے، منع کہاں پہ ہے؟ اللہ کے بندو، دین کے اندر ہر اضافہ بدعت ہے۔ دین کے اندر ایک زیر زبر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بریانی کھانا دین ہے اور گاڑی دین کا حصہ ہے؟ کوئی بندہ دنیا میں ایسا ہے جو کہتا ہوائی جہاز دین کا حصہ ہے؟ کوئی ہے؟ جی آپ گھڑی پہنتے ہیں، مولوی صاحب نبی کریم کے دور میں گھڑی نہیں تھی، یہ بھی بدعت ہے؟ بدعت کی تعریف، بدعت کا مقام، بدعت کا مطلب یاد رکھ لیجئے، دین کے اندر نئی بات کو ایجاد کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک الزام لگانا ہوتا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل پہنچایا ہے، نبی کریم نے دین پورا دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ سوچتا ہے دین کی کوئی اچھی بات رہ گئی تھی، آج میں اذان سے پہلے سورت فاتحہ کی تلاوت کر لوں، کیا حرج ہے؟ فاتحہ پڑھنے میں کوئی حرج ہے؟ سارا دن پڑھتے ہیں، ایک مؤذن اٹھے اذان سے پہلے فاتحہ کی تلاوت شروع کر دے، آپ بھی کہیں گے یار یہ کیا کر رہا ہے؟ اور خود اذان سے پہلے جو مرضی گاڑ لو۔ دین یہ ہے کہ دینی امور کے اندر کوئی بات ایجاد کرنا، اور پھر کہتے ہیں منع کی دلیل دکھائیں۔ دینی امور، عبادات اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع اور شارح ہوتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تشریح کرتے ہیں. یہ یار عجیب و غریب فلسفہ ہے. اس کو کہتے ذرا چپ کرانا. یہ عجیب و غریب انہوں نے فلسفہ بنایا ہوا ہے. جو بات دنیا کے معاملات کی ہے اس کو کہتے ہیں ادھر سے منع کی دلیل دکھاؤ. مجھے ایک بات بتلائیے, طواف کے کتنے چکر ہیں؟ 7. ایک بندہ اٹھے, وہ 8 چکر لگائے, 9 چکر لگائے, درست ہوگا؟ ٹھیک ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ منع کی دلیل کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ لکھا منع؟ ایک بندہ 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھ لے, منع کہاں لکھا ہے؟ 4 کی جگہ 5 کر لے, منع کہاں لکھا ہے؟ ہر نماز کی 2-2 3-3 اذانیں دینا شروع کر دے, منع کہاں لکھا ہے؟ اور بھائی دین کے اندر عبادات ساری منع ہوتی ہیں. یہ کلیہ یاد رکھیے. کوئی بندہ اٹھ کے عبادت نہیں کر سکتا. کوئی بندہ اٹھ کے سوچے یہ بڑا اچھا کام ہے, یہ میں دین میں اضافہ کر دیتا ہوں. کل بدعت ضلالہ. ہر اضافہ دین کے اندر, ہر اضافہ دین کے اندر. دنیا کی بات نہیں ہو رہی. دنیا کے معاملات کا الٹا حساب ہوتا ہے. ہر معاملہ جائز ہوتا ہے, ہر چیز روا ہوتی ہے, الا یہ کہ اس کے اوپر نص آ جائے. حدود و قیود کا تعین دنیا کے معاملات میں شریعت کی نصوص کرتی ہیں. کیا مطلب؟ لباس جو مرضی پہنو, پینٹ شرٹ پہن لو, شلوار قمیض پہن لو, جو مرضی لباس پہنو, لیکن ہو کیا؟ ساتر ہو, ستر ڈھانپنے والا ہو, چست نہ ہو, ادا نمایاں نہ ہو, عورت سے مشابہ نہ ہو, کفار کی مشابہت نہ ہو. یہ حدود و قیود دنیا کے معاملات میں طے ہیں. کفار سے مشابہت سے مراد بھی مذہبی مشابہت ہے. اور افسوس تم نے ایک رواج کو, ایک رسم کو, ایک پوری کی پوری عید دین بنا کے گھڑ بھی لی. دین مانتے ہو کہ نہیں؟ یا تو انکار کرو ہم اس کو دین نہیں مانتے. اگر دین سمجھ کے, دین مان کے اس عید کو ایجاد کیا ہے تو اس کا ثبوت درکار ہے, اس کو ثابت کرنا ہوگا. اور اگر سمجھتے ہو دین نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو. اگر سمجھتے ہو دین ہی نہیں ہے تو پھر اس کو ترک کر دو. اور یاد رکھیے اس کے اندر ایک بہت بڑی علت ہے. عیسائیوں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا, پہلا مذہب ہے عیسائی مذہب, جنہوں نے اپنے نبی کی سالگرہ کو, برتھ ڈے کو منایا اور عید کا دن قرار دیا. یہ کفار کی مشابہت ہے کہ نہیں؟ کفار کا مذہبی تہوار ہے تھا کہ نہیں؟ عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے کہ نہیں؟ آج اٹھے کوئی بندہ نیا دیندار پیدا ہو جائے, جی ہم ہولی بھی منائیں گے, ہم فلاں بھی منائیں گے, سارے کفار, آپ اس کی گریبان کو پکڑ لیں گے. یہ کیا بات کرتے ہو؟ لیکن یہاں پہ الٹا معاملہ ہے, سب کو پتا ہے. کوئی میٹرک پاس بندہ بھی یہاں پہ ہو, 8 پڑھا ہوا ہو, 5 پڑھا ہوا ہو, تحقیق کرے, اللہ کی قسم سب کو پتا ہے عیسائیوں نے سب سے پہلے اپنی نبی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کیا اور اس کو مذہبی تہوار بنایا. یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ یہ کوئی بڑی مشکل بات ہے؟ یہ سمجھنا مشکل ہے؟ نہیں, بہت آسان بات ہے. کوئی بندہ گھر جا کے تحقیق کرے کفار کا مذہبی تہوار ہے کہ نہیں. آج ہم کفار کے تہواروں کو منائیں اور کیا سمجھ کے منائیں؟ نعوذ باللہ دین. اور عجیب و غریب فلسفے معاشرے کے اندر موجود ہیں. کئی مرتبہ اپنے آپ کو روک لیتا ہوں بات کرنے سے, لیکن آج کا دن اس حوالے سے بہت اہم ہے. معاشرے کے اندر آج کیا کیا الفاظ اور کیا کیا جملے بولے جانے ہیں, ذرا ان کے اوپر غور کیجیے. حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. کیا ہیں؟ حاضر بھی ہیں. اور حاضر کس کو کہتے ہیں؟ جو موجود ہو. ناظر کس کو کہتے ہیں؟ جو دیکھ رہا ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حاضر وہ جو موجود ہو, ناظر وہ جو دیکھ رہا ہو. ایک کلیہ اور قاعدہ یاد رکھ لیجئے, نبی محترم اتنی شان و عظمت والے ہیں, اتنا بلند مقام والے ہیں کہ کوئی حالت ایمان میں ایک مرتبہ ان کی زیارت کر لے, صرف ایک مرتبہ حالت ایمان میں ان کی زیارت کر لے, اللہ رب العزت نے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اور اگر نبی نہ ہو, بات ذرا غور سے سمجھنا, اگر نبی نہ ہو وہ تو دیکھ نہیں سکتا, لیکن موجود کی صحبت ہو, صرف نبی کریم ناظر ہوں, نبی کریم اس کو دیکھ لیں, چاہے وہ نبی نہ ہو, وہ نبی کو نہ بھی دیکھ سکتا ہو,
نبی موجود ہوں اس کو دیکھ لیں، وہ کیا بن جاتا ہے؟ صحابی بن جاتا ہے۔ کیا صرف دیکھنا شرط ہے؟ نہیں، نبی موجود ہو، حاضر ہو اور ناظر ہو، بندہ ایمان والا ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم حاضر ہو اور نبی کریم ناظر ہو، بندہ نبینا بھی ہو، ایمان والا ہو، صحابی بن جاتا ہے۔ یا نبی کریم حاضر ہوں، ناظر ہوں، بندہ بے ایمان ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ ابو جہل یا ابو لہب بن جاتا ہے۔ لوگوں، نبی کریم موجود ہو، حاضر ہو اور ناظر ہو، بندہ بے ایمان ہو تو ابو لہب اور ابو جہل بنتا ہے، اگر بندہ ایماندار ہو صحابی بنتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر آپ نے نکلنا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، ان سے پوچھو تم صحابی ہو کہ ابو جہل ہو؟ تم صحابی ہو کہ ابو لہب ہو؟ اگر موجود مانتے ہو، ناظر مانتے ہو تو لا محالہ اسلام کا کلیہ اور قاعدہ ہے تم صحابی ہوگے، اگر بے ایمان ہو تو کیا ہوگے؟ ابو۔ یہ کیا کلیہ ہے؟ یہ کیا فلسفے بنائے ہوئے ہیں؟ لوگوں، اس بات کے اوپر غور کرو۔ لاکھوں انبیاء آئے، کم و بیش 1,20,24,000 انبیاء آئے، 313 اولو العزم، ان میں سے بھی 5 اولو العزم یعنی بڑے رسول۔ اتنے انبیاء اور رسول آئے، قبریں کہاں ہیں؟ 1,00,000 انبیاء، کبھی سوچے اللہ کو شریعت میں کیا مطلوب و مقصود ہے؟ اللہ کو یہ میلے ٹھیلے، گانے بجانے، ڈول ڈھمکے، ناچ گانا شریعت میں مطلوب و مقصود ہوتا تو سب سے بڑے بڑے مزار کن کے ہوتے؟ نبیوں کے ہوتے۔ نبیوں سے اعلیٰ کوئی ہو سکتا ہے؟ کہاں پہ ان کی قبریں؟ اللہ رب العزت نے تو نبیوں کی قبریں بھی خلط کر دی تاکہ ان کے اوپر شریعت کے اندر شرک کے بازار نہ گرم ہو سکے۔ کتنے نبی ہیں جن کی قبروں کا یقین ہے؟ پتہ آپ کو؟ کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں، 10 انبیاء ہیں صرف جن کی قبر کے بارے میں شک ہے کہ یہ اس کی قبر ہے، یہ ان کی قبر ہے، یہ ان کی قبر ہے۔ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، واحد جن کی قبر کے بارے میں 100% یقین ہے۔ لوگوں، یہ قبر پرستی، مزار، میلے ٹھیلے، ناچ گانا، ڈھول ڈھمکے تو اسلام سے قبل کسی شریعت میں اللہ رب العزت نے روا نہیں رکھے۔ اگر یہ شریعت میں ان چیز کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی قبروں کو غائب کر دیتا، اللہ اپنے نبیوں کی قبروں کو محو کر دیتا۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی ایک ایسی کلاس سے تعلق رکھتا ہے کہ اس کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو نبی ہوتے ہیں ان کے جسموں کو مٹی بھی نہیں کھاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو محفوظ نہیں رکھا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ دین میں مطلوب نہیں تھا، شریعت میں مقصود نہیں تھا۔ اب آئیے برتھ ڈے کی طرف۔ اگر دین میں، شریعت میں عیسائیوں کی طرح برتھ ڈے اور سالگرہ کا کوئی کنسپٹ ہوتا تو وہ قرآن ذرا غور کرنا، انسان ایک مسجد میں کھڑا ہو، عام کوئی مسجد ہو، قل هو اللہ پڑھے، پہلا سپارہ پڑھے، دوسرا، تیسرا، ابھی زیر یا زبر کی غلطی نہیں کرتا، زیر یا زبر کی غلطی نہیں کرتا، پیچھے ٹوکنے والے حافظ موجود ہوتے ہیں، فٹافٹ اس کی غلطی کو صحیح کر دیتے ہیں۔ ایک قرآن کسی ایک مسجد میں مسلمانوں کی بستی میں پڑھا جائے، زیر زبر کی غلطی ہو، پیچھے 10 حافظ کھڑے ہیں ٹوکنے کے لیے۔ جو رب قرآن کی ایسی حفاظت کر سکتا ہے، کیا اپنے نبی کی تاریخ پیدائش کی حفاظت نہیں تھا کر سکتا؟ آج تاریخ پیدائش پہ اختلاف وسیع، کوئی کہتا ہے 8، پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں 10، آپ کے پیر ہیں، آپ نے ان کی بھی ماننی۔ احمد رضا خان کہتے ہیں 8 ربیع الاول، آپ نے ان کی بھی نہیں ماننی۔ علماء کا اتفاق 9 ربیع الاول پیر کا دن۔ اس سن میں اگر حساب لگائے، آج بھی کوئی بندہ اٹھے، آج تحقیق کرنا شروع کرے، اس کو سمجھ آ جائے گی پیر اپریل 20 کس دن آئی، سب کو پتا 9 ربیع الاول کو۔ اسی لیے اختلاف ہے 8 یا 9 تاریخ پیدائش۔ بالفرض میں کہتا ہوں 12 ربیع الاول بھی مان لی جائے، تو اگر یہ دینی تہوار ہوتا، نبی کریم 23 سال زندہ رہے،
آخری دن خطاب کر رہے ہیں، لوگوں میرے صحابہ گواہو میں نے دین پورا پہنچا دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اپنے دین پہنچا دیا ہے۔ نبی کریم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لوگوں نیکی کا کوئی ایک عمل ایسا ہوتا، نیکی کا کوئی ایک عمل ایسا ہوتا جس سے امت کو فائدہ ملتا، جس سے نبی کی امت جنت میں چلی جاتی، نبی کریم اس کو چھپا کے جاتے، نبی کریم اس کو، اور دلائل پتہ کیا ہیں؟ اچھا دلائل بھی اپنے اپنے، جی صحابہ نے بھی منائی ہے، دوسرے کے پاس چلے جاؤ، نہیں صحابہ تابعین سے ثابت نہیں ہے، چاروں امام برحق ان سے بھی ثابت نہیں ہے، لیکن اچھی چیز اچھی نیت کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لوگوں یہ کیا فلسفہ ہے؟ اللہ کی قسم اس فلسفے کے ساتھ اگر انسان چلے، کوئی اٹھے اپنی مرضی سے دین میں تبدیلی کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کے اوپر کچھ بندے آئے، وضو کے نشان ہے، نبی کریم نے کہا میری امت کی ان کو کیوں پیچھے کر رہے ہو؟ فرشتے ان کو درے مار رہے ہیں، یہ آپ کی امت کے تو تھے، لیکن صحیح حدیث ہے، لیکن آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں ایسی بات، دین میں عجیب و غریب مسائل ہے، دنیا کے معاملات کی تطبیق دین پہ کرتے ہو، دین میں نئی باتوں کو ایجاد کر دیا۔ نبی کریم نے کہا سخن دفع ہو جائیں، دور ہو جائیں، ان کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری پہ شبہ تھا، ان کو یہ شک ہے کہ نبی کریم نے پورا دین نہیں پہنچایا، اور لوگوں کتنی نکمی بات ہے، نبی کریم کو اعلیٰ بھی مانتے ہو، افضل بھی مانتے ہو، رسول بھی مانتے ہو، الیوم اکملت لکم دینکم بھی مانتے ہو کہ دین کامل ہے، مکمل ہے، ایک قطرہ بھی، ایک پیمانہ بھرا ہوا اس میں ایڈ نہیں ہو سکتا، ایڈ ہوگا تو گر جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد کہتے ہو نہیں جی دین میں نیک نیتی کے ساتھ کوئی اگر بات کر لی جائے، نعوذ باللہ، یہ کیسی باتیں ہیں؟ نہ صحابہ نے منائی، نہ تابعین نے منائی، نہ ائمہ اربعہ نے منائی، عرصہ بیت گیا، یہ کہاں سے رسم نکالی؟ ذرا غور تو کرو، دوسرے کے پاس جاؤ، واقعی جی یہ ٹھیک، اچھا دلائل اپنے اپنے، کوئی کہے گا صحابہ نے منائی ہے، کوئی کہے گا صحابہ نے نہیں منائی، کوئی کہے گا فلاں صدی میں تھی، کوئی کہے گا جناب کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی اعلیٰ اور افضل ہے، حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ اتنے جمیل ہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ہمیں لگتا ہے یوم تخلیق میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے، اللہ کو کہتے تھے مجھ کو ایسا بنا، مجھ کو ایسا بنا، آپ کہتے چلے گئے اور رب بناتا چلا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اسی پر بس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے ساتھ آج حقیقی معنوں میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ نبی جو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نیٹ اٹھائیے، ویڈیو دیکھیے، وہ نبی جو غیر محرم عورت پردے میں سے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے تو نبی کریم آنکھوں پہ ہاتھ کو رکھ لیتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملانا کو دور کی بات غیر محرم کے ہاتھوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس نبی کی یہ امت ہے، بھنگڑے عورتیں ڈال رہی ہیں، نیٹ پہ ویڈیو موجود ہے، عید میلاد النبی کا فنکشن ہے، مزار ہے، عورتیں سامنے ناچ رہی ہیں، اور کس پہ ناچ رہی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ وہ نبی جو صحابی کے ساتھ جا رہا ہے، کان میں انگلی دے دی، بہت عرصہ گزر گیا، اشارے سے پوچھا، بانسری بجانے والا چلا گیا، اشارے سے صحابی سے پوچھ رہے ہیں، کان سے نکال لیا۔ وہ نبی جو بانسری کی آواز سننا نہیں چاہتا، وہ نبی جو طبلے، ستار، گٹار کے بارے میں حرمت کے فتوے لگاتا ہے، وہ نبی جو موسیقی کو حرام کرنے کے لیے آیا، آج اس نبی کا نام ڈھول اور طبلوں پہ لیتے ہو اور تمہاری غیرت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج اس نبی کے نام کے ساتھ طبلے، باجے، گاجے، ہارن بجاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ نبی جو قافلے کے اندر اونٹ کے گلے میں ڈلنے والی گھنٹی کو توڑنے والا ہو، گھنٹی کی کوئی موسیقی ہوتی ہے؟
گھنٹی کے اندر کوئی سر اور ساد ہوتا ہے؟ وہ نبی جو قافلے کے اندر اونٹ کے گلے میں گھنٹی کو گوارا نہ کرے، تم اس کا نام ڈھول پہ لیتے ہو، تم اس کا نام طبلوں پہ لیتے ہو اور کہتے ہو ہمیں محبت ہے۔ نعوذ باللہ، تم اپنے محبت کے دعووں میں جھوٹے ہو۔ بازار تمہارے پسندیدہ، نبی کریم نے فرمایا زمین کے اوپر سب سے بدترین جگہ بازار ہیں اور زمین کے اوپر سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں۔ مسجدوں میں تو آنا ہی نہیں، نماز تو ادا کرنی ہی نہیں، لیکن عشق رسول بڑا ہے، محبت رسول بڑی ہے۔ اور لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے، رات سوئے ہوئے تھے، اٹھے، جبریل امین کو ہمراہ پایا، آقا چلیے کہاں جانا ہے؟ مسجد اقصیٰ جانا ہے۔ اچھا، آقا کو لے کے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ آقا نے مسجد اقصیٰ میں بڑے خوبصورت چہرے دیکھے، نورانی چہرے، سرخ و سفید چہرے، لمبی داڑیاں، خوبصورت، قابل رشک۔ جبریل امین سے کہا کون ہے؟ آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء دنیا سے چلے گئے تھے، آج معجزانہ طور پر آپ کے اکرام کے طور پر ان کو زمین پہ نازل کیا گیا۔ اچھا، یہ زمین پہ نازل ہوئے کس لیے؟ آقا یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے جبریل؟ جبریل نے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ پھر جبریل نے آقا علیہ السلام کے کاندھے اقدس کے اوپر ہاتھ کو رکھا اور 1,24,000 انبیاء کے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا۔ لوگوں، تم نبی سے محبت کرتے ہو؟ وہ نبی جو 1,24,000 انبیاء کے مسلح امامت پہ کھڑا ہو، جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہو، جس کی ذات اتنی عرفہ ہو، اس کی بات اعلیٰ نہیں، اس کا کلام اعلیٰ نہیں، اس کا قول اعلیٰ نہیں، اس کا فعل اعلیٰ نہیں، اس کا عمل اعلیٰ نہیں، اس کے اعمال پہ تمہاری صبر نہیں ہوتا؟ تم نئی نئی دین میں چیزیں ایجاد کرتے ہو، نبی کی سنتیں ختم ہو گئی، تم نے نبی کی ساری سنتوں کو اپنا لیا، تم نے نبی کے سارے اذکار کو اپنا لیا، اور نبی کریم تو اتنا ذکر کیا کرتے تھے، میں دعوے سے کہتا ہوں مسجد میں جتنے بیٹھے ہیں کوئی ایک بندہ بھی ان سارے اذکار کو زبانی یاد نہیں رکھتا ہوگا، جتنا ذکر وہ صرف صبح اور شام کو کرتے تھے۔ یہ نبی کریم، ان کا مقام و مرتبہ تم نے بیان کرنا ہے؟ آؤ تم کو بتاتا ہوں نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ابھی چھوٹے تھے، کم عمر تھے، 2 فرشتے آئے، نبوت نہیں ملی ابھی، ہوا نام ہوا، ہاں یہ وہی ہے، اس کے وزن کے بڑے چرچے ہیں، اس کے مقام و مرتبے کی آسمان پہ دھومیں ہیں، یہ بہت بلند پایا ہستی ہے۔ کتنی بلند ہے؟ تخیل کے اندر فرشتوں نے میدان کو قائم کیا، کہا ذرا ایک آدم کے بیٹے کے ساتھ اس کو تولتے ہیں۔ ایک آدم کے بیٹے کے ساتھ نبی کے وزن کو تولا گیا، نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا 1 سے تول رہے ہو؟ یہ تو بڑی اعلیٰ ہستی ہے، 10 سے تولو، 100 سے تولو، 1000 سے تولو۔ میرے نبی کو 1,00,000 آدم کے بیٹوں سے تولا گیا، نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، 1 نہیں 10 لاکھ سے تولو، 1 کروڑ سے تولو، 10 کروڑ سے تولو۔ میرے نبی تنہا کو 10 کروڑ سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، 1 ارب سے تولو، 5 ارب سے تولو، 10 ارب انسانوں سے میرے نبی کو تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہاں پہ رکیے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے، یہ کوئی اور ہی بات ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے۔ یہاں پہ رکیے، غور کیجئے، تعصب کو چھوڑیے، سینوں کو کھولیے، دماغ سے فرقہ وریت اور نفرت کے بیجوں کو مٹائیے۔ میرے نبی کے ساتھ پوری انسانیت تل رہی ہے۔ یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک پلڑے میں سارے رسول موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر رسول کے صحابی موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر امت کے شہید موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر امت کے ولی موجود ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی قسم، جب میرے آقا کو پوری انسانیت سے تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری ہو گیا۔
یہ آقا، اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے، اس کے قول کو ترک کر دیا جائے، اس کی گفتار نشست برخاست تقریر کو چھوڑا جائے، تم ہمیں یہ دعوت دیتے ہو؟ تمہاری دعوت نکمی ہے. یہ نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. نعوذ باللہ. 2 واقعات تم نے یاد کر کے جانے ہیں، 2 واقعات، صرف 2 بھی کافی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھوں میں. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے. حضرت ابو بکر مسند خلافت کے اوپر موجود ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور ان کے پاس نبی کا یہ فرمان موجود ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی کی ابتدا ہونی چاہیے، ان کی پیروی ہونی چاہیے، ان کی اتباع ہونی چاہیے. یہ فرمان بھی موجود ہے. اب چور چوری کر کے آتا ہے، دوسرے ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے. متعدد مرتبہ چوری کر چکا. حضرت ابو بکر امت کے اوپر رحم کرنے والے ہیں، ان کے دل میں خیال آتا ہے دوسرا ہاتھ بھی اگر کاٹ دیا رفع حاجت کیسے کرے گا، کھانا کیسے کھائے گا. اور نیت کی کیا کہوں، نیت کی باتیں کرنے والوں، یہ نیت بری ہے، یہ نیت بد ہے. اس سے اعلیٰ کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ میں ہاتھ نہیں کاٹوں گا. کیوں؟ مجبوری ہے. رفع حاجت کیسے کرے گا، کھانا کیسے کھائے گا؟ میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹتا، میں اس کا پاؤں کاٹ دیتا ہوں. پاس ہی عمر بیٹھے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر السنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، اور مدینے والے کے فتوے کے سامنے تیرا فتویٰ نہیں چل سکتا. اور لوگوں، اللہ کی قسم، کائنات میں نبی کی بات کو چھوڑ کر نبی کی بات کے مقابل اگر ہم نے کسی کی بات کو ماننا ہوتا تو کس کی بات کو مانتے؟ ابو بکر کی بات کو مانتے، جو افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد چشم فلک نے اتنا عظیم انسان نہیں دیکھا. اگر اس کا فتویٰ نبی کے سامنے نہیں چل سکتا تو تیرے گلی کے مولوی کا، تیرے محلے کے امام کا، محلے کا نہ بھی ہو، سب سے بڑے امام کا فتویٰ بھی غور کرنا چاہیے. ایک طرف کہتے ہیں ہم مقلد ہیں، ہم مقلد ہیں، اور مقلد ہو تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت کر دو. اس بارے میں مجتہد بن جاتے ہو، براہ راست مسائل حل کرنا شروع کر دیتے ہو. عجیب و غریب تضادات ہیں. ایک طرف مقلد ہے، جی مقلد ہے، مقلد ہے تو امام کی مانو. انہوں نے تو اس کو کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی یہ تصور ہی نہیں تھا یہ ایک باتیں کیا. کبھی اس دور میں یہ تصور ہو سکتا تھا کہ کفار کی مشابہت کی جائے گی. دوسرا واقعہ جو آپ نے یاد کرنا ہے، حضرت عمر مسند خلافت کے اوپر بیٹھے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ ہیں. خانہ کعبہ سے چکر لگا، خانہ کعبہ ویران ہے. دل کو چوٹ لگی، کہا یار یہ جو عربی ہے نا، حجازی، یہ حج کے لیے آتے ہیں، عمرہ بھی ساتھ کر لیتے ہیں، یہ بڑا کام خراب ہے، خانہ کعبہ ویران ہو گیا. میں ایسا کرتا ہوں، نیت کے اوپر، نیت کا فلسفہ پھیلانے والوں ذرا غور کرو. نیت عمر کی کیا ہے؟ خانہ کعبہ ویران ہے، آباد ہو جائے گا. میں حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگاتا ہوں. حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کر دیا. حج تمتع ایسا حج ہوتا ہے جو ہم پاکستانی بھی جا کے کرتے ہیں، جا کے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام اتار لیا، حج کے دنوں میں احرام پہن کے حج کر لیا. اس کو حج تمتع اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے اندر عمرے کا فائدہ بھی اٹھا لیا گیا. کرنے حج گئے، عمرہ بھی کر لیا. حضرت عمر نے کہا میں حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگاتا ہوں کیونکہ خانہ کعبہ ویران ہے، اس سے عمدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ مسجد آباد ہو جائے، خانہ کعبہ حرم کعبہ آباد ہو جائے. لیکن بات دین کی تھی. ادھر آرڈیننس جاری کیا، ادھر ہرکاروں نے آ کے اطلاع دی. آپ کے حکم کی سب سے پہلی مخالفت آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کر دی. کیا کیا ہے؟ وہ میقات پہ پہنچا ہے، اس نے حج تمتع کے ساتھ لبیک کہا ہے اور احرام کو باندھ لیا. پکڑ کے لاؤ. ہرکاروں کو دوڑایا. عبداللہ ابن عمر جو ہمیشہ بچھی ہوئی نظر، جھکی ہوئی گردن، بچھی ہوئی پلک، سمٹے ہوئے سینے کے ساتھ آتے تھے اپنے باپ کے سامنے، آج آ رہے ہیں نظریں اٹھی ہوئی، سینہ تنا ہوا، گردن اکڑی ہوئی. بیٹے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو حضرت عمر نے دیکھا. کیا ماجرا ہے؟ میں نے آرڈیننس جاری کیا تھا اور تو میرا بیٹا ہو کے سب سے پہلے میری مخالفت کرے گا. سلطنت کا نظام و نسق کیسے چلے گا؟ سلطنت کے امور کیسے چلیں گے؟ اپنا بیٹا میری بات نہیں مانتا. عبداللہ ابن عمر نے آپ کا اور میرا عقیدہ، آپ کا اور میرا منہج،
آپ کا اور میرا نظریہ بیان کر دیا. بابا ایک بات بتلائیے, اس قبر والے کی بات کو مانا جائے گا کہ آپ کی بات کو مانا جائے گا؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ تو نے اتنا عمدہ بیٹا دیا, ذرا سا ہلنے لگا تھا, پکڑ کے سیدھا کر دیا. اسی وقت رجوع کرتے ہیں, ضد نہیں کی دور حاضر کی طرح قول رسول آ جائے, حدیث رسول آ جائے, فرمان رسول آ جائے, جی نبی کی حدیث تو ٹھیک ہے کہ بعد بھی نعوذ باللہ سوچنے کی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ حالات بدل گئے ہیں, دور بدل گیا ہے. ہمارے مولوی صاحب, ہمارے امام, لوگوں کچھ اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اگر نبی کے بعد کسی کی بات کو مانا جاتا, ابو بکر ہوتے یا عمر ہوتے؟ عمر کون؟ عمر. میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو جبریل امین جس کے قلب اطہر پہ اترتے وہ عمر کا دل ہوتا. وہ عمر فتویٰ دے رہا اور بیٹا کہہ رہا بابا آپ کی بات کو مانا جائے کہ اس قبر والے کی بات کو مانا جائے. لوگوں اپنے نظریات کو بدلو. دین کے اندر ایک زیر زبر کا ایک ہلکا سا بھی اضافہ یا کمی یا بیشی کا نظریہ رکھنا ایسے ہے, نعوذ باللہ ایسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان کرنا ہے کہ نبی کریم نے پورا دین نہیں پہنچایا, یا نیکی کی کوئی بہت بڑی بات تھی جو امت سے چھپا گئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.